10 محرم کی صبح جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور صفیں سیدھی ہو چکی تھی تو تب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا، اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ آپ نے اپنی تقریر اس طرح شروع کی، لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں اور جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہے، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہوگے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے شبت بن ربیع، اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن الاشت، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو با اصرار یہاں نہیں بلوایا تھا، اور جب کہ میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوفی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلہ کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بدکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا دڑا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ شمر نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟
عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد مبارزہ کی لڑائی شروع ہو گئی۔